السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سنت کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان والوں کو تاکید فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں اور ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، جس پر ہم سب تہہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم سعادت، برکتیں، رحمتیں اور تمام قسم کی خوبیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس ماہ عظیم کو عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی پہلا پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ یقیناً اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خاص اور اہم باتیں ہیں، جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس پارے میں 5 باتیں جو اہم اور خاص ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں۔ اقسام انسان کی بھی قسمیں ہیں۔ دوسرا، اعجاز قرآن کے اعجاز، اس کی عظمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ تیسری چیز، قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، احوال بنی اسرائیل کی احوال اور کیفیت، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسی فضیلت عطا فرمائی تھی، اور پھر کس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کیے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اقسام انسان 3 ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین ہیں، اور اسی طریقے سے منافقین ہیں اور کافرین ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ مومنین کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہو، اور مومنین کے ساتھ ہمارا الحمدللہ شمولیت ہو۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، اور یہی تو ہمارا یقین ہے۔ اب دیکھا جائے، مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں، جو یقیناً آج کے اس نماز تراویح کے اندر آپ کے سامنے حافظ جی نے تلاوت کی ہے، جس کے ذریعہ سے ہم اور آپ سنے بھی ہیں۔ ایک چیز، ایمان بالغیب، غیب کے اوپر ایمان۔ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیب پر ایمان ہو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ آخرت کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا، اور پریکٹیکل اس پر آدمی اس سے ہو کر کے نہیں آیا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں، یقیناً۔ اسی طریقے سے اقامت صلاح، نماز کی پابندی، نماز کی اقامت، نماز کی وقت پر ادائیگی۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے۔ ایمان بالکتب، کتابوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہو، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، یقیناً ان کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اس کتاب پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یقین بالآخرہ، آخرت کے اوپر یقین ہو۔ انسان
آخرت کے اوپر یقین ہو تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، یقیناً اللہ رب العالمین کے اوپر امید رکھے گا، اللہ سے ملاقات کا ڈر اور خوف ہوگا۔ یہ سب ساری چیزیں کب ہو سکتی؟ جب آخرت کے اوپر یقین ہو تب۔ اب دیکھتے ہیں منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں، کئی خصلتیں ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کی ایک خصلت کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولے گا۔ منافقین کی ایک خصلت کیا ہے؟ وہ دھوکہ دے گا۔ اسی طریقے سے منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وعدہ کا خلافی بھی کرے گا، وعدہ کا خلاف کرے گا۔ منافقین کی دل کبھی بھی بیمار رہتا ہے، بیمار دل والا ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے احکام الہی کا استہزاء، جو اللہ رب العالمین کا احکام ہے اس کی استہزاء کرے گا۔ فساد، جہالت، ضلالت، ان تمام کی تمام چیزوں پر وہ کیا ہے؟ تذبذب کا شکار رہے گا۔ یہ منافقین کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا گیا ہے۔ ان کے دل بالکل پتھر کے جیسا ہو گیا، ان کے کان، کفار کا کان صحیح بات کو نہ سن سکتے ہیں، اگر سن بھی لیے تو عمل کی توفیق نہیں ہے۔ یہ کافروں کے کان اور اس کے دلوں کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو یقیناً اول درجے کا مومن اور مومنوں کے ساتھ ہمارا شمولیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے دل کے اندر اس کا یقین بھی ہونی چاہیے، یہی امید ہونی چاہیے، وہی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، اعجاز قرآن۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروفوں سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کلام بنتا ہے، مگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ اب دیکھا جائے، ہم قرآن مجید کی جو پہلے پارے کے اندر جو تلاوت ہوئی، الف لام میم، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات کیا چیز ہیں؟ یہ کسی کو معلوم نہیں، نہ کسی مفسر نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معنی، اس کا مفہوم بہتر جانتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہمیں اور آپ کو زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لاک کیا ہے، اس لاک کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے تیسری چیز جو آج کے اس نماز تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے، پڑھا گیا ہے، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، یہ سب ساری چیزیں بیان کیا ہے۔ شیطان کا انکار کرنا، پھر کیا ہے؟ مردود ہو جانا۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، یقیناً یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر انسان کو ضلالت یا اسی طریقے سے انسان کو خلافت ارضی عطا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اللہ رب العالمین نے آدم کو جنت میں بسیرا کیا، لیکن آدم کو شیطان نے بہکایا، بھٹکایا اور پھر جنت سے باہر کروا دیا۔ یقیناً یہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی جاننا اور اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، احوال بنی اسرائیل، ان کا کفران نعمت کا کفر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بے انتہا فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ وہ قوم ایسی تھی کہ اگر وہ زمین پر چلا کرتی تو اللہ رب العالمین آسمان سے سایہ دے دیتا، سائے کے اندر وہ چلا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک لگنے کے اوپر آسمان سے ریڈی میڈ کھانا دیا، لیکن ان تمام چیزوں کی کیا وہ
کفر کیا، کفران نعمت بولتے ہیں اس کو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، کبھی بھی بنی اسرائیل کی طرح کفران نعمت ہم لوگوں سے، ہم بھائیوں سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور وہ قصہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ اور یہ دعا قرآن مجید کے اندر ثبوت ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پتہ چلتا ہے چاہے کوئی بھی اچھا کام کرو، کتنے بھی اچھا آدمی نیک والا کام کرو، چاہے نماز تراویح پڑھو، نماز پڑھو، قربانی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک کام کر کے چھوڑ دیتا ہے تو بڑی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جن کو اللہ رب العالمین نے خلیل کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو، اس نیک کام کو تو قبول فرما، کیوں کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ہاتھ پیر سے جتنا ہو سکا ہم نے اس کو تعمیر کیا، اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنی محنت لگایا، لیکن اے اللہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس محنت کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ بس یہ 5 باتیں، 5 پوائنٹ یقیناً جو میرے علم کے مطابق آج کے اس نماز تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں نے پیش کیا۔ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں اور ہمارے سامنے جو اس کا وضاحت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سننے کو اور اس وضاحت کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین سب کو مل جل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ تمام بھائیوں سے اور ناظرین کرام سے میری گزارش ہے کہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ پھر کل ہم آئندہ درس کے اندر ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔